الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا و مولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک. مخدوم و محترم حضور قبلہ پیر سید اقبال حسین شاہ صاحب بخاری ادام اللہ ذلہم العالی، جناب وہ سامنے نام لکھا ہوا ہے حضرت قبلہ علامہ پیر سید فیض عباس شاہ صاحب بخاری، جناب حضرت علامہ محمد آفتاب صاحب خطیب جامع مسجد حاضہ، دیگر علماء اکرام، بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، اللہ کریم جل شانہ مجھے اور آپ کو حضور محبوب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی غلامی، محبت اور اتباع کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرے. آج کی یہ محفل ربیع الاول کے مہینے کی مناسبت سے اور باقاعدہ نام لے کر حضور محبوب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد مبارک کے حوالے سے اور طلباء کی دستار بندی کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے. اسی مناسبت سے میں نے آپ کے سامنے سورۃ جمعہ کی آیت نمبر 2 تلاوت کی ہے. اس آیت کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کے ساتھ بھی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کے ساتھ بھی ہے. تو بجائے اس کے کہ میں کوئی آیت میلاد والی پڑھتا اور کوئی آیت علم کے اوپر پڑھتا، میں نے ایک ہی آیت آپ کے سامنے رکھ دی ہے. اس کا ترجمہ اس طرح ہے، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، اللہ وہ ہے جس نے اپنا شان والا رسول امی لوگوں میں بھیجا جو ان کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب بھی سکھاتا ہے اور حکمت بھی سکھاتا ہے، اور یہ لوگ میرے نبی سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے. اسی طرح کی ایک اور آیت سورۃ آل عمران میں بھی موجود ہے. فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، بے شک اللہ نے مومنوں پر احسان کیا ہے، اذ بعث فیہم رسولا، جب ان میں اپنا شان والا رسول بھیجا ہے. وہاں بھی یہی ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، میرا نبی ان کے سامنے تلاوت کرتا ہے، انہیں پاک کرتا ہے، انہیں کتاب سکھاتا ہے، انہیں حکمت سکھاتا ہے. اور بھی اس قسم کی آیتیں مختلف مقامات پر موجود ہیں. ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ ان آیتوں میں اللہ اپنے محبوب کے بھیجنے کی بات کرتا ہے، یہ ہے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کا مشن بتاتا ہے کہ حضور کو میں نے بھیجا کس مقصد کے لیے ہے، وہ ہے تعلیمات مصطفیٰ. اردو میں بات کروں یا پنجابی؟ ٹھیک ہے، سبحان اللہ، سبحان پنجابی ٹھیک ہے. شاید مجھے ایک مسئلہ ذہن میں آ رہا ہے کہ پنجابی میں شاید اس علاقے کی پنجابی نہ بول سکوں. سرائکی ٹائپ پنجابی
اچھا اے ٹھیک بڑا چنگا کیتا رہا میں سادہ جٹکی پنجابی بولاں سمجھ دے رہا سو اچھا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو مسلمانہ دے اندر گھلیا اللہ تعالیٰ قرآن اچ پہ فرمائندہ لقد من اللہ علی المؤمنین اللہ تعالیٰ نے مومنہ اتے احسان کیتا اذ بعث فیہم رسولا کہ احسان کیتا انہاں دے اندر اپنا شان والا رسول گھلیا اس آیت تے ذرا غور کرو اللہ فرما رہا میں احسان کیتا نمبر 2 کنہ تے احسان کیتا فرمایا مومنہ تے احسان کیتا کی احسان کیتا فرمایا انہاں وچ اپنا رسول گلیا یہ ترائے گلنا ذہن نشین کر لو اللہ نے کی کیتا ہے احسان کنہ تے کیتا ہے مومنہ تے کی احسان کیتا ہے انہاں وچ اپنا رسول گلیا ہے نبی مومنہ دے وچ آیا ہے اور کسے نو مومن من یا نہ من انہاں نو مومن مننا ہی پائے گا جنہاں دے گھر جمع ہے مومنہ وچ جو آیا ہے پتہ چل گیا محبوب کریم دی والدہ بھی مومن ہے محبوب کریم دے والد گرامی بھی مومن ہیں سبحان اللہ کیا بات ہے ایک پھیرا اور آ جاؤ اے اللہ تساں کی کیتا ہے فرمایا احسان کدے تے احسان کیتا ہے فرمایا مومنہ تے کی احسان کیتا ہے انہاں وچ اپنا رسول گلیا ہے تے اور کسے نو مومن من یا نہ من انہاں نو مومن مننا ہی پائے گا جنہاں دے نال اس دا نکاح ہویا ہے جنہاں دے گھر پر نہیں بیٹھے نا وہ کافر ہو سکتے ہیں نا پھر ایک راؤنڈ اور ہو جائے یا اللہ تو سنکے کیتا ہے فرمایا احسان کنہ تے فرمایا مومنہ تے کہ احسان کیتا ہے فرمایا انہاں وچ میں اپنا رسول گھلیا ہے تے اور کسے نو مومن من یا نہ من انہاں نہ مومن مننا پوسی جنان دے وچ آج بھی ستا پیا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری علماء اہل سنت سبحان اللہ بارک اللہ ان آیتاں تو علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے اے سارے استدلال کیتے مسالک الحنفاء دے اندر اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ نے ابر المقال ایک رسالہ لکھے اس دے اندر انہاں آیتیں تو ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے والدین کریمائندہ ایمان ثابت کیتا بعض پرانے علماء نے لکھیا ایمان ثابت نہیں ماں باپ دا لیکن میں آج تک اس گل نو سمجھ نہیں سکیا کہ انہاں علماء دی توجہ اس پاسے کیوں نہیں گئی انہاں کیویں اس گل نو سوچ لیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے والدین کریمین حضور دا کلمہ پڑھن دیتے ذمہ دار ہی کوئی نہ اس وقت حضور نے نبوت دا اظہار ہی کوئی نہ فرمایا ہویا حضور دی نبوت اتو لگی ہوندی ہے لیکن ظہور 40 سال دی عمر اس پہ ہوندہ ہے اس تو پہلے والدین کریمین کلمہ پڑھن دے ذمہ وار ہی کوئی نہ انہاں دا ایمان ایو کچھ ہے وہ رب نو مندے ہون تے وہ مومن تے جدہ نا عبداللہ ہوئے رب نو مندہ ہو سی کہ کوئی نہ کیا بات ہے جدہ نا آمنہ ہوئے سبحان اللہ کیا بات ہے سبحان اللہ امن والی ایمان والی آمنہ دا مانا دو مانے امن نال جوڑو تے امن والی اور ایمان نال جوڑو تے ایمان والی جدہ نا ہی ایمان والی ہے تے جدہ شہر اللہ دا بندہ ہے عبداللہ ہے انہاں دے ایمان میں جوات کیڑا شاکر ہے سونا
میری زوجہ دا نام کو ہور سی، مینوں نام پسند نہ آیا، میں آمنہ نام رکھ دیتا۔ کاغذاں چ نام کچھ اور پرانا ہی ہے، میں آمنہ نام رکھ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور دی والدہ دے نام دے اتے نام رکھیا، سانو اس نام نال ایڈی محبت ہے، تو ایمان تے کفر دے چکراں چ۔ اللہ مہربانی جناب، بڑی مہربانی، تشریف اتھے سٹی آؤ یا وقت ایڈی مجبوری بھی کوئی۔ اس تو اگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی تعلیم، اس کے بارے میں چند گزارشات پیش کرنا چاہنا ہوں۔ انہاں آیتاں نے اندر اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذمہ داری بیان فرمائیے، میرا محبوب قرآن دیاں آیتاں پڑھدا، آیتاں دے نال لوکاں نوں پاک کردا، نگاہ نال پاک کردا، اور کتاب بھی سکھاندا ہے تے حکمت بھی سکھاندا ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب دیاں اس آیت دے اندر 4 ذمہ واریاں ارشاد فرمائیاں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ آیتاں پڑھنا 1، نگاہ نال پاک کرنا 2، کتاب سکھاونی 3 تے حکمت سکھاونی 4۔ اچھا، ایک کتاب تے حکمت وچ کے فرق ہے؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ کتاب بھی سکھاونی تے حکمت بھی سکھانی، یہ نبضاں ویکھنیاں حضور سکھاندے آن، ایک اور شے حکمت ہے۔ کتاب تے حکمت دے وچ فرق کے ہے؟ علامہ بیضاوی ایک قرآن دی تفسیر لکھن والے ایک بہت بڑے عالم مفسرن، انہاں دی کتاب درساں بھی پڑھائی جاندی، یہ لکھ دیں۔ علامہ ابو حیان اندلسی البحر المحیط لکھ دیں، حضور قبلہ غزالی زمان تواڈے علاقے دی بہت بڑی ہستی گزرن، آپ رحمت سبحان اللہ، آپ نے ایک سپارے دی تفسیر لکھی ہے، وہ دیچ بھی آپ ہی گل لکھ دیں کہ قرآن تو مراد قرآن دے ظاہری الفاظ اور تفسیر ہے، اور حکمت تو مراد روحانی علم ہے، حکمت تو مراد تصوف ہے۔ جس وقت قرآن پہ فرماندہ کہ میرا نبی یعلمہم الکتاب، جنہ امیہ وچ اللہ نے اپنے محبوب نو گلیا، انہا ساریاں نو میرا نبی کتاب بھی سکھاندہ ہے تے حکمت بھی سکھاندہ ہے۔ یہ میں ساریاں دا لفظ ہاتھ گما کے کیوں بولیا؟ اس واسطے کہ ایک غلط فہمی کسی نے نہ رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علم ظاہر اس نو سکھایا ہے تے علم باطن اس نو سکھایا ہے۔ ہر صحابی نو حضور علیہ السلام نے یعلمہم الکتاب، آپ نے کتاب بھی سکھا دیتی ہے، والحکمت آپ نے روحانیت بھی سکھا دیتی ہے۔ یعلمہم، انہا سارے انو پڑھاندہ ہے، کی پڑھاندہ ہے؟ الکتاب والحکمہ۔ حکمت کی ہوندی ہے جی ہر صحابی نے سکھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعائن، بخاری شریف حدیث، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لو 2 قسمہ دا علم سکھیا۔ فَأَمَّا الْأَوَّلُ فَبَسَسْتُهُ، ایک علم وہ ہے جیڑا میں تو اندسینا، یہ ظاہری علم ہے۔ فَأَمَّا الْآخَرُ لَوْ بَسَسْتُهُ لَقُطِعَ هَذَا الْبُلْعُومُ، دوجا علم وہ ہے جے میں دساں تساں لوگ میری دھون لا چھوڑو۔ تو اے علامہ صاحب فرمانے یہ شان ہے خدمتگاروں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ کہ فرما رہے ہیں نا کہ میں حضور کو دو میں علم سکھیں، قرآن پہ آدھا ہے میرا محبوب قرآن تے حکمت پڑھیندہ ہے۔ ابو ہریرہ فرماندے نے میں ظاہر تے باطن 2 علم سکھیں، ایک دسن والا ایک نہیں دسن والا، اور کتاب بھی بخاری ہے، میں کوئی ڈائجسٹ نہ پہ دسیندہ۔ حدیث پاک کے چاہندہ جامع ترمذی بچ حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، اللہ نے عمر دی زبان تے بھی حق جاری کر دیتا تے دل تے بھی حق جاری کر دیتا۔
یہ زبان تے جاری ہونے والا حق کیڑا تے دل تے جاری ہونے والا حق کیڑا؟ زبان تے جاری ہونے والا حق علم ظاہر ہے، دل دے اتے جاری ہونے والا حق علم باطن ہے۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ، محبوب نے سب نو کتاب اور حکمت دو میں سکھائیں، سکھن والے پہ دسیندن میں دو میں سکھیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیڑا مشورہ دے دن 20 آیتاں قرآن دیاں حضرت فاروق اعظم دے مشورے دے مطابق لتھیاں نازل ہوئیاں 20 آیتاں، حد نہیں ہوئی۔ اور یہ وضاحت سیاست تج موجود ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی نے پورا رسالہ لکھا ہے قطف الثمر فی موافقات عمر۔ موافقات دا معنی ہوتا ہے جڑیاں عمر فاروق دیاں گلاں وحی دے نال موافق ہوئیاں۔ عمر گل کیتی ہے، قرآن اتوں تائید کیتی ہے، ٹھیک پیادہ ہے، اس سے دی منو۔ ماشاء اللہ۔ یہ علم ظاہر ہے، اللہ نے عمر دی زبان تے حق جاری کر دیتا، اور عمر دا علم باطن کیویں ہے؟ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما، بخاری چ حدیث آپ فرما دے نے عمر نو آندیاں ویکھ کے شیطان راہ بدل جاندا ہے۔ شیطان دسدا ہے کسے نو؟ شیطان ایک خفیہ بلا دا نام ہے، اس نو تکن واسطے روحانیت چاہیے دیئے۔ تو جدے کولو شیطان یرکدا ہوئے وہ ولی تو تھلے نہیں ہو سکتا۔ انہوں آندیاں ویکھ کے فاروق اعظم نو شیطان راہ بدل لیندا، اور حدیث بخاری چ جی بے شک۔ وہ ترمذی والی حدیث پھر دوہرا دینا، تائیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے عمر دی زبان تے بھی حق جاری کر دیتا تے دل تے بھی حق جاری کر دیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام نے علم سکھایا۔ میں اختصار کو کم لے رہا ہوں۔ ایک حدیث ہی چاہتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما انا لکم بمنزلت الوالد اعلمکم، سبحان اللہ۔ اے میرے امتیو میں تہاڈے نال او رشتہ ہے میرا جڑا ایک پیو دا پتر نال ہوندا ہے، میں تہاڈا روحانی باپ ہاں۔ اعلمکم، میں تانوں علم سکھانا۔ اے جڑا اعلمکم آپ نے لفظ ارشاد فرمایا نا، میں تہاڈا روحانی باپ ہاں کیونکہ میں تانوں علم پڑھانا۔ سمجھ آ گئی کہ استاد روحانی باپ ہوندا ہے تے شاگرد روحانی پتر ہوندا ہے۔ اگر استاد نو شاگرد روحانی باپ سمجھے اور استاد اپنے شاگرد نو روحانی بیٹا سمجھے، پھر استاد تے شاگرد بے تکلف نہ ہو سن، ادب احترام قائم راسی۔ اس حدیث دے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استاد اور شاگرد دا رشتہ اور استاد اور شاگرد دے درمیان فاصلہ بیان فرما کے علم حاصل کرنے دے آداب سکھان دی حد کر دیتی ہے۔ جنہوں پہ پڑھاندہ ہے انہوں پتر سمجھیں، جدے کولو پہ پڑھدا ہے اس نو پیو سمجھیں۔ اور استاد شاگرد دا ایسا رشتہ ہے۔ میں آپ پیری مریدی کرینا، یہ میں گل پہلو کیتی ہے کوئی کاوڑ نہ کر جاوے۔ اللہ اللہ اللہ۔ سونا پیر دی پیری ترٹ جاندی ہے کہ نہیں؟ بندے پیر چھوڑ کے دوجی جائی بیعت کر لیندے نا۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ پیر دی پیری ترٹ سکدی ہے، استاد دی نہیں ترٹ سکدی۔ بے شک بے شک، صدقتا یا شیخ۔ کوئی شاگرد کہہ سکتا میں اگے تے دا شاگرد آست ہونے دا شاگرد کوئی نہ، ایک لفظ بھی پڑھ لے ہوئی ہون وہ کنڈی پہ گئی ہے کہ تُوں گڑھی گیا ہون ترٹ نہیں سکدا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ او سونا عالم حافظ پیر فقیر محدث مفسر تے بڑی اچھی گل ہے، تُوں کدی کسی کافر کو بھی لفظ پڑھیا ہے نا تے استادی دا رشتہ قائم ہو گیا ہے۔ کیا بات، واہ کیا نکتہ بیان۔ اس واسطے اس چیز نو معمولی چیز نہ سمجھیا جائے۔ جنہ لوکاں دے پیر ہی استاد بھی ہوندے نا، جنہ مسلکاں وچ میں اشارہ کر رہا ہوں،
ਸਾਡੇ 'ਚ ਪੀਰ ਹੋ ਰਹੇ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਹੋ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੌਲਵੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਮੌਲਵੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੌਲਵੀ ਉਹ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੀਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨਾਲ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ। ਉਸਤਾਦ ਆਖੇ ਨਾ 10,000 ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ ਡੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਵਾਹ 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 ਤੇ ਪੀਰ ਦੇ ਆਖੇ 10,000 ਮੁਰੀਦ ਕੋਈ ਨਾ ਨਿਕਲ ਸੀ। ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਉਸੇ ਧੜੇ ਆਖੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਖੱਟਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਆਸ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਲੱਛਣ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ 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 ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾਹ। ਇਹ ਜਣੇ ਸਾਡੇ ਮੁਰੀਦ ਇਤਨੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪ ਅਜ਼ਮਾਈ ਬੈਠਾ ਅੱਲਾਹ ਸ਼ਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਆਵੇ। ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ حضرت خواجہ غلام حسن سواگ رحمت اللہ علیہ فرماندے ہوندے آئے بھئی یا اللہ میں تے کو کروڑ واری ازمایا ہے پر تو میں کو ادھی وار بھی نہ ازماویں۔ اللہ اللہ میں فیل ہو ویسا اللہ 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 تے اے تے اس ہستی اللہ دے ولی دا فرمان ہے۔ الغرض میں دستہ پیاس بھئی استاد والد ہے، شاگرد بیٹا ہے، اور حدیث پاک چاہندہ مسند احمد، مسند امام اعظم، کتاب الآثار، ڈھیر کتاباں حدیث ہے۔ جبریل امین حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے کول حاضر ہوئے، آپ نے تشریف لے آ کے دور ہٹ کے کھلو رہے صحابہ دی محفل دے وچ۔ ادنو یا رسول اللہ، حضور اگے آ سکدا؟ فرمایا ادنو فدنا دنوتن او دنوتین، ایک یا دو قدم آپ اگے ودھے جبریل امین۔ ثم مقام موقرا لہو، پھر حضور دے احترام دے وچ کھڑے ہو گئے۔ حضور ادنو یا رسول اللہ، حضور ہور اگے آ جاؤ؟ فرمایا ادنو، خدا دی قسم حدیث چندہ 4 واری جبریل امین قدم قدم تے کھلوتے، ہر واری کھڑے ہو کے پوچھے حضور اگے آ جاؤں؟ حضور اگے آ جاؤں؟ نیڑے آ کے عرض کر دینا السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکم، 2 سلام دیتے۔ حضور دا سلام وکھرا، حاضرین دا سلام وکھرا۔ یہ جس وقت واپس گئے نا، لمبی حدیث ہے، واپس گئے نا، یہ حدیث جبریل ہے حضور، بخاری مسلم میں اور طرح ہے تو انہاں کتاباں اور طرح ہے۔ وہ بھی تھوڑا اشارہ ہو ہی جائے گی، اتنے بھی بڑا کچھ ہے، بڑا سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات۔ پھر ثم جلسا فوضع یدیہ علی رکبتیہ، کم ہو گیا، پھر فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، سبحان اللہ۔ حضور دیاں گوڑیاں نال اپنے گوڑے جوڑ کے بہ گئے اتحیات دی حالت وچ، اور اپنے ہاتھ اپنے گوڑیاں تے رکھ لے۔ ہاتھ اتحیات دی حالت کے دے گے بویندہ ہے رب اگے، تے اے حضور اگے بیٹھا ہے نبی حضرت جبریل علیہ السلام۔ ہن سلام دین دا طریقہ ویکھو، حضور دا سلام وکھرا تے صحابہ دا وکھرا، تے کھلو کھلو کے اٹک اٹک کے اجازت لے لے کے پہ آندے، اجازت لین دا طریقہ بھی پتہ چل گیا۔ حضور دے کول آئن تے گوڑے نال گوڑے جوڑ کے بہ کے اتحیات دی حالت ہاتھ تے رکھ کے پھر حضور نال گفتگو شروع کر دیتی، بان دا طریقہ بھی دس دیتا۔ تے اتحیات بندہ نماز وچ باندا ہے تے انہیں جبریل امین پہ دس دے ہون تے جبریل کھلوتے ہوندے تے کیویں کھلونا نے، آپ پہ سمجھنا آ گئی۔ آج انہیں سنی روضہ پاک تے حاضر ہوندا ہے تے انہیں کھلوندا ہے جویں نماز وچ کھلویندا ہے، کیونکہ جبریل سانو اتحیات سکھا گئے نے۔ جبریل امین جس وقت جان لگے، جبریل امین نے جس وقت کنڈ کی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے جبریل آ، ہوا جبریل جاءکم یعلمکم دینکم، اے تو ہاڑے کول آیا ہی تو انہوں توڑا دین سکھاونا، سکھاونا آیا ہی کہ سکھایا سکھ، ہون سکھ وات حدیث چوں، وہ جو سکھاونا آیا ہاں وات سکھ، سکھ بھائی حضور نو سلام وکھرا دینا ہے تے دوجہ نو سلام وکھرا ہے، استاد دا سلام وکھرا ہے تے شاگرد دا سلام وکھرا ہے۔ کیا بات، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگے آونا ہے تے اجازت لے کے آونا ہے،
استاداں کول حاضری دا، مرشداں کول حاضری دا، انبیاء کول حاضری دا ایو طریقہ ہے. بانا ہے تے تیات بانا ہے. اگوں استاداں تے پیراں نوں بھی سمجھ ہوندی ہے الحمدللہ. وہ تک لیندے ادھا گھنٹہ ہو گیا بیٹھا، بیٹا سوکھا ہو کے بیٹھ جا. سبحان اللہ سبحان. یہ گل وکھری ہے. تھک گیا اسے، گوڈے تھک پے اسے، وڈیری عمر دا بندہ ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. پولی جائی بہ جا، اتے ہو کے بہ جا. اپنا اپنا طریقہ ہے، اپنی اپنی عمر، اپنا اپنا احترام. بندے فرقو فرقی ہوندے. انزل الناس منازلہم، حدیث پاک کے لوگوں دے مرتبے دے مطابق پیش آئے کرو. سبحان اللہ سبحان. ہون جس وقت اے گلاں سکھ لیاں، اتھوں ایک اور گل بھی سمجھ آ گئی کہ جبریل امین تمہیں دین سکھانے آئے تھے. پتہ چل گیا جبریل پوری امت دا استاد ہے. حضرت جبریل امین ایویں کیویں نہ سمجھی ہوئے جبریلہ کہہ کے لوگ بلاندے رہندے. استغفر اللہ. جبریل امین دی بے ادبی توہین رسالت ہے. اللہ ساڑھے بیلے کو کچھ تے کدی کمی تے کدی کچھ انجار کے آدھے رہندے. حالانکہ وہ رسول الملائکہ رسول اللہ. بہت خوب حضرت. یہ شاعراں آت آندی ہوئی. ہائے حضور دا دربان انہوں نے بنا بھی نا یہ چل جاسے. اس تو علاوہ انہیں نا دربان بناؤ ہائے. ہوش کو لو کام رہ جائے. اللہ دے رسولن حضرت جبریل امین کیا صدیق اکبر دے دربان ہو سکتے ہیں؟ اللہ نہیں. اللہ اللہ اللہ. حضرت کیا بات آپ نے کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. کاش ہمیں سمجھ آئے. اللہ سونا میرے چوٹ کرنے کی عادت نہیں ہے، بات سمجھ جائیے. لوگ شاعری کو لوگ کس طرح غلط استعمال کر رہے ہیں. جی. اللہ تعالیٰ ڈھولیں ہمائیاں تو بچا کے رکھے. ہر کوئی حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نہیں ہوتا اور ہر کوئی امام احمد رضا خان بھی نہیں ہوتا. عبداللہ بن رواح بھی نہیں ہوتا، کعب بن مالک بھی نہیں ہوتا، کیا عباس بن مرداس بھی نہیں ہوتا. واہ 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 واہ. کیا بات. سبحان اللہ سبحان. اچھا میں اختصار کو کم لے رہا ہوں. دوجی گل اگوں ہون شروع کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ تے علم سکھایا. اگوں صحابہ اکرام دیاں بھی حضور نے ود ڈیوٹیاں لائی نے تساں میرے تو بعد علم کیویں پڑھاونا ہے. حدیث پاک بخاری چ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلغوا انی ولو آیا. میرے کولوں ایک جملہ بھی سن لو تے اگے دسیا کرو. اے بلغوا اے جمع ہے. سارے دے سارے اس کام واسطے تیار ہو جاؤ جو کچھ میرے کولوں سننا ہی نے اگے دسے سو. سبحان اللہ سبحان. یہ کسے صرف ایک صحابی دی ڈیوٹی نہیں، صرف اہل بیت دی ڈیوٹی نہیں، یہ تمام حاضرین دی ڈیوٹی ہے. جیڑے بھی صحابہ اہل بیت اطہار سب دے سب حضور دے مخاطبن سب دے سب دی ڈیوٹی ہے کہ حضور کو سنی ہوئی گل قرآن دی آیت ہوئے یا فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے اگے پہنچاؤنا ہر کسی دی ڈیوٹی ہے. ایک اور حدیث چاہتا نبی کریم وہ حدیث آپ نے یاد کرا دیتی. خطبہ حجت الوداع دے موقع تے آپ اولی اولی پہ پڑھ دیں علماء کو بیٹھے ہیں فائدہ ہونا. مسلم شریف حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت سارا خطبہ حجت الوداع دیتا آخر تے آپ نے فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ. جترے اتھے موجود ہو شاہد جترے ہے ہو غائب تک اپڑاؤنا تھوڑی ڈیوٹی ہے. کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج سڑ تک اپڑائی گئی نا گل یہ حضور دے فرمان دی وجہ تو اپڑائی گئی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جہانیاں چ اپڑاؤنی نے، ملتان اپڑاؤنی نے، پاکستان اپڑاؤنی ہی نے، افریقہ چ اپڑاؤنی ہی نے، سبحان اللہ سبحان اللہ. یورپ چ اپڑاؤنی ہی نے. جتھے جتھے کلمہ مصطفیٰ بولیا جا رہا خدا دی قسم حجت الوداع دا خطبہ صحابہ نے اتنے پہنچان دا حق ادا کر. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں ایک پادری نو ملیا پشاور دی گل مال روڈ ہے پشاور وچ اتھے اگے کر کے نا باڑے والے پاسے ایک چرچ ہے. انہوں میں نے پادری دا نام بولیا کھلوتا 1986 دی گل ہے. میں انہوں ملیا بڑی ادھر میں گپ شپ لائی ملن گے اس میں بزرگ پتہ کریں آدھے کے جی جی
سبحان اللہ انہاں کولوں سمجھ کے نہ یہ کہ آدن وقت انہاں دا جواب دے بھی ایمانداری دا تقاضا یہ ہوئی ہے سن گل دا پتہ نہیں ہوندا تے کتاب انہاں دے خلاف لکھن بہ جانے بہت خوب کیا نکتہ ہے میں اودے کولوں بیٹھا سارے اودے کولوں میں چسکے مسکے لے بھئی کیا دے کے تہاڈا عقیدہ کی ہے تہاڈے نظریات کے پتر تو تہاڈی کی مراد ہوندی ہے باپ تو تہاڈی کی مراد ہوندی ہے سارا پتہ کیتا میں گلاں گلاں وچ اودے تے ایک سوال کیتا وہ توانے ساڈے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی کوئی گل پسند بھی آئی ہے سبحان اللہ بھئی اللہ دے گھر وچ بیٹھ کے میں پھر صحیح گل دسے نا اس جھٹ ایک سوچیا سوچ کے میں نے آدا ہے خطبہ حجۃ الوداع اے میں اپنی کتاب میں لکھی ہے ضابطہ حیات شاید بار سٹال لگا ہوا اسی میں اس کتاب دے وچ واقعہ بھی لکھ دیتا ہے ماشاءاللہ بارک اللہ یہ خطبہ پورا دے کے تھلے گل لکھ چھوڑی یہ تانوں پتہ ہے کہ اقوام متحدہ دے منشور دے وچ یہ خطبہ شامل ہے اللہ اللہ ہے اس وقت بھی دنیا کفر بھی اس خطبے دے سامنے گوڈے ٹیکی بیٹھی ہے برکت کی دیئے حضور دے اس فرمان دی فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ جتنے موجود ہو تو ہاڈے ذمہ ہے یہ گال میری دنیا دے کونے کونے تائیں اپڑا منی اپڑائی ہے جرنے دے پتران اقوام متحدہ چپڑی پئی ہے یہ آج نہیں بڑے عرصے تو اپڑی ہوئی ایک اور حدیث سنو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن مسعود روایت کر دینے جامع ترمذی وچ حدیث ہے سبحان اللہ سبحان اللہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نضر اللہ عبدا سمع مقالتی فحفظها ووعاها واداها فرب حامل فقہ غیر فقیہ ورب حامل فقہ الی من هو افقہ منہ سبحان اللہ سبحان فرمایا اللہ تعالیٰ ساویاں رکھے اس بندے نو واہ 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 ہرا بھرا رکھے آباد رکھے جس میری گل سنی یاد کر لئی پھر یاد رکھی اگے اپڑائی چار گلاں آپو آپن سمع مقالتی میری گل نو سنیا فحافظها اس نو حفظ کیتا ووعاها حفظ کر کے پھر بھلایا نہیں حفظ رکھیا یاد رکھیا وَأَدَّاهَا اگے بھیج دیتا اگے اپڑا دیتا آج کل دی بولی چ گل کروں سمع مقالتی میری گل نو اٹینڈ کیتا فحافظها اس نو فیڈ کیتا ووعاها اس نو سیف کیتا وَأَدَّاهَا اس نو سینڈ کیتا لو جی بشک تسی عربی دے الفاظ تو اے چارے انگریزی دے الفاظ بالکل یہ تکلف نظر نہیں آئے گا جی بالکل مطابقت سبحان اللہ سبحان اللہ اگے فرمایا فرب حامل فقہ غیر فقیہ کتنے ہی میری حدیثاں یاد کرن والے ایسے ہوندے نے کہ انہوں نے میری حدیث دی سمجھ ہی کو نہیں آئی ہوندی جی کیا بات کتنے فقی ایسے ہوندے نکتہ دان ایسے ہوندے نکتہ انہوں آؤندہ ہے تے نکتے دے اندر آلی گل دی سمجھ کو نہیں آئی ہوئی ترمذی شریف حدیث جی فرب حامل فقہ کتنے ہی فقہ دے حامل ایسے ہوندے غیر فقیہ وہ آپ فقی کو نہیں ہوندے ورب حامل فقہ الی من هو افقہ منہ اور کتنے ہی فقہ دے حامل نکتہ دان ایسے ہوندے جس وقت وہ اگے گل کریں دے اگلا اس نالو چوکھا سے آنا ہوندہ ہے وہ نو گل دی سمجھ آ جاندے لہذا میری گل اگے دسی کرو خبریں تین سمجھنا آئی ہوئے تے اگلا تیتھو چوکھا سمجھدار ہوئے ایک باری میں ایک کتاب لکھی بڑی چروکنی پرانی گل ہے 1990 دی گل ہو سی تقریباً اس وقت پرنٹر سینٹر کون آئے ہوندے میں وہ کتاب چھاپن واسطے دینی ہے میں کہ احتیاطاً فوٹو سٹیٹ کرا لواں کہ نہیں چھاپے والا کھڑا نہ چھوڑے میں فوٹو سٹیٹ کراؤن واسطے کی دکان تے کہ اس فوٹو سٹیٹ والے دی دکان تے میں وہ کتاب دیتی ایک کتاب دی فوٹو کر دے
اس آخر جی کوئی 3 گھنٹے بعد آ کے لے ونجا ہے. میں کہا ٹھیک. میں رکھ کے آ گیا. میں وہ دیتے ٹائم دیتے اپڑیا جس ویلے وہ کھڑا ہو گیا میرے ہاتھ چومے تو من چاہ شاہ تے بیٹھو تو کرسی. میں آ کے ہوئی میں اگے بھی آیا تو میں نے گاہ ہی نہ پہنتا ہوں کے ہوئے. اس آخیا جی تسا میرا نقطہ میرا مسئلہ حل کر چھوڑیا. میں کو کی کرنا. اس آخیا تھوڑی کتاب میں فوٹو سٹیٹ کی تھی ایک صفحہ میرے سامنے آئے دیتے ایک شعر لکھا ہے. میں شعر پڑھ کے 10 سال پرانی منزل چو نکل گیا. کوئی صاحب طریقت ہو سی آتا میں کہتے پتھا ہویا 10 سال تو بعد میں شعر پڑھ کے میرا کام ہو گیا. میں تیرے ہاتھ نہ چوما. اچھا یقین کریا ہے میں نے کوئی پتہ نہیں اس شعر وچ نقطہ کیا میں نے اپن کو نہیں پتا. حضور دا فرمان ہے نا صلی اللہ اگے دسی کرو خبر اگلا تے تو چوکا سے آنا ہوئے. میں کہ شعر تے تکا اندر ایک تجسس پیدا ہویا نا. میں کہ شعر تے تکا وہ شعر میں آپ ہی لکھا. شاہ عبداللطیف بٹائی دا شعر آ سندھی زبان وچ. میرا مرشد خانہ سندھ وچ اس واسطے میں نے سندھی نال تھوڑا جہا دلچسپی مس تعلق ہے. تسی آنکھو تے تو آن بھی شعر سناؤ. ترجمہ چکرے سا نا سمجھ آ ویسے. شاہ عبداللطیف بٹائی رحمت اللہ علیہ دا شعر ہے. وہ فرمیندن صحبت سپرین جی ہیا پن وڈی حاج قضا کج نماز وقت ورائن سانجھڑو. یہ مطلب ہے محبوب دی صحبت اتنی قیمتی چیز ہے. صحبت سپرین جی سونے محبوب دی صحبت ہیا پن وڈی حاج اس دی ہر مسلمان نو حاجت اور ضرورت ہے. نماز کج قضا حضور دی صحبت دی خاطر نماز قضا ہوندی ہے تے ہومن دے حضور کولو نہ اٹھیں. نماز کج قضا وقت ورائن سانجھڑو. نماز قضا ہو گئی نماز دا وقت واپس آ سکدا سورج واپس آ سکدا لیکن حضور دی صحبت گھس گئی اے وقت وقت ہاتھ نہ اسیا. سورج واپس آ سکدا سورج واپس آیا بھی ہاں. اور مولا مرتضیٰ نے نماز جان دیتی حضور دی خاطر. ثبوت بھی دے دیتا نا شاہ صاحب نے. تو ایک صحابی حدیث بخاری چ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول بیٹھے آن کسے بندے آ کے کننا چاکیا تیرا ہوٹھ کھلا گیا ہے. پولا جا نکل گئے ہوٹھ ڈھونڈیا کہ او دی نکیل پتھی کھلوتی آئی ککر نال اٹکی ہوئی آئی انہوں تو چھڑائی ہوٹھ نہ آپ کے گھر لے گئے. خدا دی قسم حدیث اندر ہے ساری زندگی پچھتاؤں دے رہے میں حضور دی محفل ایک ہوٹھ دی خاطر کیوں چھوڑی. ہوٹھ قسمن کھاوے آ صحبت محبوب ہتھاں چوات نہ اسی. سونا صحبت نال صحابی ہے. صحابی دا معنی جس نے حضور دی صحبت لدی ہو. کیا بات ہے کیا بات ہے شاندار مفہوم. میں واپس آنا چاہنا ہوں.
गल पे करदा उस बंदे फोटो स्टेट करने वाले बंदे मेरा बड़ा एहतराम किया। उस आख्या मेरा तू नुकता मसला हल कर छड़िया, मैंने कोई ना पता भाई इहदे च कोई मसला हल हो सकदा किसे दा, मैं तो अपने पैराए दे विचों गल कीती आई, लेकिन समझण वाला मेरे तो ज्यादा समझदार सी, लिहाजा हुजूर दा फरमान दी तस्दीक हो गई कि रुब हामिल फिक्हिन इला मन हो अफक़ह मिन हो, अगे गल कीती कर खबरे अगला तेरे नालों ज्यादा सियाणा होवे। ये है हिकमत। एक और हदीस विच आंदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू सईद खुदरी इसनू रिवायत कर देन, फरमाया अन्नासु लकुम तबअन, ऐ मेरे सहाबा मेरे तो बाद लोकां तुहाडे पिछे पिछे टुरना है। सुभान अल्लाह, क्या तरबियत है। आज मैन लोग पे मेरे ते सवाल कर देन, मेरे को पूछ देन, मैं दसेना, लेकिन मेरे तो बाद मेरी जात तुसा बैठे होना है, मेरी मसनद तुसा संभालनी है। अन्नास लकुम तबअन व इन्नन्नास यातूनकुम मिन अक़तारिल अर्द यतफ़क़्क़हून फ़िद्दीन, दुनिया दे कोने कोने चो लोग खिंचे चले आसन तुहाडे कोल मेरा दीन सीखण वास्ते। फ़इज़ा अतौकुम फ़स्तौसू बिहिम खैरा, जिस वक्त लोग तुहाडे कोल आउण जिवें मैं तुहानू सिखाया है इन्हें तुसा उन्हां ने सिखावना है। सोना है जबरदस्त प्लानिंग उस्ताद तैयार कीते, आपने अपने सामने मुअल्लिम तैयार कीते। एक हदीस चाहता बुखारी शरीफ हदीस, मैं किताबां दे हवाले नाल मैंने आदत है मैं दिती है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस्तक़रिउल कुरआन मिन अरबअतिन, चौं बंदियां कोलों कुरान सिखो। ये सियाणे उस्तादां दा अज भी तरीका, शागिर्द चौखे हो जान बई ए 10 हाफिजां दी या 20 हाफिजां दी ए क्लास है, ए है 20 हाफिजां दी ए क्लास है, ओ 20 हाफिजां दी ओ क्लास है। 500-700 हाफिज होण ते 20 क्लासां दा एक उस्ताद मुकर्रर करके 15-20 उस्तादां दे उत्ते क्लासां तकसीम कर दित्तियां जांदियां। मैं एक मिसाल दे रहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सुन्नत तो ये चीज साबित है। तो बुखारी शरीफ दे अल्फाज है ना कि इस्तक़रिउल कुरआन मिन अरबअतिन, चौं बंदियां को कुरान सिखया है। अब्दुल्ला बिन मसूद, मुआज बिन जबल, उबई बिन काब, सालिम मौला हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु, चौं सहाबियां को हुज़ूर ने चौं नू मॉनिटर बना दिता, उस्ताद बना दिता, चवां को कुरान सीखण दा आर्डर दे दिता। ये प्लानिंग पे दसता हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म अगे फैलाण दी प्लानिंग किवें कीती। किदें चौं दी ड्यूटी, किदें हर एक नू फरमाया एक आयत भी सुनो ते अगे पहुंचा दिओ, किदें कि दुनिया दे लोग तुहाडे कोल आउणे मेरे तो बाद तरबियत करे आए, किदें फरमाया समझ नू भी आई ते गल अगे दस। जितना इल्म दे उत्ते इस्लाम ने जोर दिता दुनिया दे किसी मजहब ने जोर नहीं दिता। सोच के साडे सामने कोई आ जावे गल करन, सबूत लैके आवे, असीं अपने सबूत दिसां। जितना इस इल्म नू अगे फैलाण वास्ते नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मनसूबा बंदी की है, इतनी प्लानिंग और मनसूबा बंदी होर किसे नहीं की। सोच को कोई आंदा ते आ जावे, ठहर न सकसी। अब्दुल्ला बिन मसूद एक सहाबी दी मैं छड़ी गल चा दसे ना, क्या नाम लिया जी, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। उसके हलके में इमामों के इमाम आते हैं, जो रहा लाज़िमे कदमैन रसूल अकरम। लाज़िमे कदमैन दा मतलब है कदमां नाल चमड़िया रहा होवे। साहिबुन नालैन, सुभान अल्लाह। वाह वाह। जिसने हुज़ूर दे नालैन मुबारक उठा के रखे ना, वो बत दुनिया दा उस्ताद बने हैं। उसके हलके में हलका दे ना शागिर्दां दा गोल दायरा, शागिर्द बांधे ना दायरे च, उस्ताद पढ़ेंदा, तो उसके हलके में इमामों के इमाम आते हैं। इमाम आजम आप दे इनडायरेक्ट शागिर्दन, इमाम आजम अबू हनीफा इमाम मालिक दे उस्तादन, वो अगो इमाम शाफी दे उस्तादन, वो अगो इमाम अहमद बिन हंबल दे उस्तादन।
اس کے حلقے میں اماموں کے امام آتے ہیں، جو رہا لازم قدمین رسول اکرم، ابن مسعود مبارک ہو وفا سفر و حضر کی، مرحبا صاحب نالین رسول اکرم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے فیوز اور برکات سے ہمیں اللہ تعالی مالا مال فرمائے، ہمیں ان میں سے ہر ایک کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اللہ تعالی بے ادبوں کی ہوا سے بھی محفوظ رکھے۔ تیسرے نمبر دے ہوتے اتنے صحابہ دی ڈیوٹی لائی گئی۔ صحابہ اکرام تو بعد اج اے دین کیویں اگے ٹریا ہویا؟ صحابہ تے دنیا تو پردہ فرما گئے، قیامت تک دین کیویں جاسی؟ اے پلاننگ بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت نو عطا فرمائی، اے منصوبہ بھی دیتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یحمل ھذا العلم من کل خلف عدولہ، شعب الایمان دے وچ مشکات دے وچ حدیث ہے، میرے اس علم نو ہر زمانے دے ذمہ دار لوگ، ترکڑے علمی بندے پچھوں علم لیندے راسن تے اگے علم اپڑیندے راسن۔ یحملو حمل کہندے نا اٹھاونے نو، ھذا العلم اس علم نو، من کل خلف عدولہ ہر بعد والے زمانے دے لوگ پچھڑیاں کو لو لے کے اگے دیندے راسن۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ پلاننگ ہے۔ اچھا انہوں نے وہ کام کی کر سن؟ واہ فرمایا ترے قسم دیاں غلطیاں لوگ کرے سن، اے علم نو لے کے اس دے وچوں ترے غلطیاں ٹھیک کر کے اگے بھیج دے راسن، صاف کر کے۔ ریفائنری لگی ہو سی، واہ واہ کیا بات۔ گریڈ لگا ہویا ہو سی، گریڈ آدھے نے چھاننی نو انگریزی وچ، اے گریڈ اسٹیشن ہوندے نا، وہ دی بھی وجہ ہوندے، وہ دے بھی چھاننے لگی ہوئی ہوندے، اور ایک اصطلاح بن گئی نا گریڈ اسٹیشن دی، ٹیوب ہوندی ہے اس دے وچ، ڈائیوڈ ترے اینوڈ ہوندے نے اس دے، وہ دے نہ جاندا ایک سینسی مسئلہ، اس دے درمیان گریڈ لگی ہوندی ہے جڑی الیکٹرانز نو چھان چھان کے اگے بھیج دی ہے۔ کیا بات اینوڈ ٹرانسمٹ کرتا ہے، گریڈ اس نو چھان کے اتے کیتھوڈ اس نو کیچ کرتا ہے۔ گریڈ دا معنی ہے اے، یعنی کہ چھان چھان کے میرے تو بعد والے میری امت دے ہر زمانے دے لوگ علم نو چھان کے اگے گھلے سن، وچ ریت رلی ہوئی ہو سی نا، او کیڑی ترے گلاں ہو سن، فرمایا ترے چیزاں ٹھیک کر سن، ینفونا نفی کر سن، وچوں چھان چھوڑ سن، ینفونا انہو تحریف الغالین، کچھ غالی لوگ، غلو کرن والے لوگ، انتہا پسند لوگ، ایکسٹریمسٹ لوگ اللہ اللہ دین دے اندر غلو کر سن۔ غلو دا مطلب ہوتا ہے کسی شخصیت دے بارے غلو کرنا، کسی مضمون دے اتے غلو کرنا، کسی عقیدے اتے غلو کرنا، وہ اس نو ٹھیک کر چھوڑ سن، حد چوں ود جانا، حد تو تجاوز کر جانا، بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں، میں اس واسطے لفظ دہرا رہے ہیں، بدلدا بھی نہ پیا، حد تو تجاوز کر جانا یہ غلو ہے۔ ہن تسی آپ سوچ دے جاؤ، پڑھے لکھے بندے خاص طور تے سمجھ دے جان کہ کنہ کنہ موضوعات دے ہوتے تواڈے سامنے غلو ہو رہا ہوندا، لوگ آکھ رہے ہوندے تواڈے سٹیجاں ہوتے، سنیاں دی سٹیجاں ہوتے زیادہ کم خراب ہے، غلو ہو رہا ہوندا۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے چ حضور فرماندے کہ سیاح اے علی تیرے نال انج ہو سی، ان فیک مثل من عیسیٰ، جویں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نال ہوئی انج علی تیرے نال ہونی ہے۔ ابغضتہ الیہود حتی بہتوا امہ، یہودیاں انہاں نال بغض رکھیا، عیسیٰ علیہ السلام انہاں دی والدہ تے الزام لا دیتا، احبتہ النصارى حتی انزلوہ بالمنزلۃ التي لیست لہ، اور عیسائیاں انہاں نال محبت کیتی حتیٰ کہ اس مقام تے پہنچا دیتا جس تے وہ مقام دے اہل کونان۔ یہ غلو ہے۔ اللہ سبحان اللہ۔ نمبر 2 وانتحال المبتلین،
وہ لوگ غلطیاں جڑیاں ٹھیک کر سن دوجی غلطی اسی کہ کچھ لوگ بن باسن جو کچھ او نہ ہو سن میری امت دے ذمہ دار لوگ انہوں نے بے نقاب کر کے دس دیں گے کہ ادھا اصلی چہرہ اے ہے ہی نے اے اندروں اے ہے ہی نے کیا بات سبحان اللہ ادھے تے بھی میں جاواں تھوڑا جے وضاحت ایسی ہو جا سن کہ شاید مناسب نہ ہوئے سمجھتے جاؤ سبحان اللہ سبحان اللہ ہے نہیں مرزا قادیانی بھی اپنے آپ نے مجدد آدھا جی ایمانوں فارغ ہے تے بندہ مجدد ہے بات نبی جی بات مسیح یہ میں ایک مثال او دیتی ہے جڑی کسی نے چبے نہ ورنہ اندر دی مثالاں اور بڑیاں واضح ہیں جڑا یہ گلاں تے جڑے بندے حدیثاں جان دے تے حدیثاں دی وضاحت کرنا جان دے نا انہاں بندیاں تے بھی انہاں دی نگاہ ضرور ہو سی اپنے زمانے دے کدی بھی مجدد نے کہ نہیں کہ اب میں مجدد تے میں منو اے نبیاں دا کام میں اپنی نبوت منواونی اپنی مجددیت منواونے والا رستہ سیدھا قادیان جاندا ہے بچ کے تے علماء جس وقت فوت ہو جاندے تو بعد آری امت اندازے لاندی رہندی ہے اس بندے دا کام ویکھ کے لگدا ہے اللہ نہ بھولائے تے ہو سی مجدد ہی ایڈا ٹور گیا ہے ورنہ اے غلوب ہے اللہ نمبر 3 فرمایا وَتَعْوِيلَ الْجَاهِلِينَ اللہ جاہل لوگ تعویلاں کر سن تے میری امت دے ذمہ دار لوگ انہاں تعویلاں دی وضاحت کر دس کہ غلط پہ دس دنے قرآن دا یہ مطلب نہیں جاہلانہ تعویل ہوندی ہے قرآن ادھے نہیں جانا چاہتا جدے چھک کے لے جاسی حدیث ادھے نہیں جانا چاہتی جدے چھک کے لے جاسی تے کدی آکسی قرآن وچ تے انجے پر نا میری محبت کچھ اور آتی ہے میرا وجدان کچھ اور فرمائندہ ہے واہ واہ میرا ذوق کچھ اور آتا ہے واہ 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 ہٹ ملا چھٹ دے میری گال سونا کیا بات ہے بہت خوب فہمنا کرامت یا شیخ میں نے ایک بندہ آکھن لگا تو مولوی ہیں میں نعت پڑھدا کدی حضور نے کسی مولوی نے بھی ممبر تے کھڑا کیتا ہے نعت خان نو کھڑیاں کیتا ہے میں کہ توں بھلا اس زمانے چ کیڑے کیڑے مولوی آن مولوی ابو بکر صدیق وہ وہی انہوں نے مولوی آکھنا چاہتے انہوں نے مولوی بنائی کھلوتا ہے نا میں کہ وہ تن ممبر تے سیدہ حسان بن ثابت پہ دستے ہیں تو وہ مسلح تے نوں پہ دستے اصل جو مولوی اسی تو اس ویلے آسے کوئی نہ یہ تے مولوی ابو بکر صدیق تے فاروق اعظم عثمان غنی تے مولا مرتضیٰ نوں بنائی کھلوتا ہے انہوں نے جو کسی نے حضور نے ممبر تے کھڑا نہیں کیتا یہ مطلب جتھے کسی نو کھلواؤنا ہوئے کسی کام واسطے تے کسی مصلحت اور حکمت دے تحت کھلوائندہ ہے وہ بالکل آقا نے حق دا قدم اٹھایا یہ ہے تحریف تعویل الجاہلین جہلاں والیاں تعویلاں اے فرمایا میری امت دے ہر زمانے دے ذمہ دار لوگ اے ڈیوٹیاں دین دے راسن شہدیاں کو اختیار نہ ہو سی تابی حال دہائی کھپ کھج رونا دھونا کر دے راسن روپیے نہ ہو سن جھول چاہ کے میرے دین واسطے کام کر سن خدا دی قسم ہے اس غلام مصطفیٰ دی کیا شان ہے جڑا اپنے طور تے چندہ کر کے تیرے سجدے واسطے مسیت بڑھندا تیرے پتر نو سدھے راہ پاؤن واسطے مدرسہ بڑھندا تیری دینوں سکھان واسطے قرآن خرید کے مسیتی پر رکھ دے تو لیندہ ہے چندے دنیا دی کوئی NGO مسلمانہ دی اس تنظیم دا مقابلہ نہیں کر سکتے یہ آقا دی یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا علی اے 5 نعرے 5 تنی تے 1.25 لاکھ نعرہ حیدری کیوں جی 1.25 لاکھ نعرہ رسالت کیوں نہیں
ਪੰਜ ਨਾਰੇ ਪੰਜ ਤਨੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ, ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਸਈਦਾ ਪਾਕ ਦਾ, ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਦਾ, ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦਾ, ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਤੇ ਅਲੀ ਅਲ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਦੇ ਲੱਗੇ 1.25 ਲੱਖ ਨਾਰੇ। ਇਹ ਮਸੀਤੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਦਾਂ ਹੋਰ ਦਾ ਈਰਾਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ? ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਇਹ ਬੇਟਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਨੇਕ ਹੈ, ਪਤਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਸੁਣ ਸੁਣਾ ਕੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਰਾ ਹੈਦਰੀ ਲਾਓ, ਨਾਰਾ ਹੈਦਰੀ। 1.25 ਲੱਖ ਨਾਰਾ ਰਿਸਾਲਤ। ਇੱਥੇ ਆ ਨਾ ਹਜ਼ੂਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਧੈਸੇ ਮੈਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਸਾਂ। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, नारा गौसिया। असा मुनकर ते बढ़ने नहीं, सारे नारे लाने अजे और भी ला सकते हैं। नारा सिद्दीकी या सिद्दीक अकबर, नारा फारूकी या फारूक आजम, नारा उस्मानी या उस्मान गनी, नारा हैदरी या अली। अलामा साहब का पीर साहब का नारा ला दे, हजरत का नारा ला दो, मिर्जे कादियानी का न ठोक दे आए। जी हाँ, बाकी अल्लाह के प्यारों के नारे सब जायज़ हैं, लेकिन तरतीब होनी चाहिए सब नूं मनण वालियां। मैं चूँकि गुफ्तगू जिवें करदा जा रहा, मैं किसी ऐसी गल नास पे करदा ले, मैंने विच गल करनी पै गई, मैं माजरत खावां जी। इसलाह वास्ते जी हाँ। लो जी, आखिर ते एक हदीस होर सुना दिया कि ये बाद दे विच जिहड़े कम करसन इन्हां दी जिम्मेदारी के वे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, इन्नल्लाह यबअसु लिहाज़िहिल उम्मति अला रअस कुल्लि मिअति सनतिन में युजद्दिदु लहा दीनहा। अबू दाऊद शरीफ जदीस है, फरमाया मेरी उम्मत दे विच हर 100 साल तो बाद अल्लाह ताला कुछ ऐसे बंदे खड़े करसी जिहड़े दीन दे अंदर नवीं रूह फूक दे सन, दीन दी तजदीद करते सन। ये हर सदी दे विच इहो जो पिछों काम दसिया इलम लै सन ते अगे पढ़ा सन, गलतियां ठीक करके अगे टुरदे रह सन। फरमाया हर सदी च वजे बंदे होने ही ने। एक हदीस और सुना देना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्सुन्ना इमाम खल्लाल दी किताब है, उसके अंदर हदीस है, फरमाया इज़ा ज़हरतिल बिदअ व सुब्ब अस्हाबी फ़अलल आलिम अन युज़हिर इल्महु वमन लम यफ़अल फ़अलैहि लअनतुल्लाहि वल मलाइकति वन नास अजमईन। जिस वक्त बिदतां ज़ाहिर होवन लग पवन, ये बिदती बंदे सन बनाया होया है। बिदत होंदी है जिहड़ा हुजूर दी सुन्नत दे खिलाफ होवे, लिट रख लैनी, लोहे दे कड़े पा लेने, ये बिदतां होंदियां। 5-5 7-7 नग पा लेने, एक नग वाली अंगूठी की इजाजत, ये बिदातन। पर जिस वक्त बिदता जाहिर होने लग पवन व सुब्बा असहाबी, और मेरे सहाबा नू गाली दिपण, लोग गाली कड्डण, फ़अलल आलिम अन युज़हिर इल्महु, उस वक्त आलिम दे उत्ते जरूरी है कि अपने इल्म नू जाहिर करे। गोशा नशीन साहब सामने आओ, हुजूर दा हुक्म है। मन लम यफ़अल, जिस वक्त जिस बंदे उस वक्त ये ना कीता, अपना इल्म जाहिर ना कीता, मेरे यारां दा दिफा ना कीता, फ़अलैहि लानतुल्लाह, उस दे उत्ते अल्लाह दी लानत है, वल मलाइकते, फरिश्तियां दी लानत है, वन नास अजमईन, और तमाम इंसानां दी लानत है। ये जिम्मेदारियां लाइयां गईयां इल्म नू दीन नू अगे फैलाण वास्ते हुजूर ने प्लानिंग दी। मेरी गुफ्तगू दे खुलासे 3 चीज़ां। हुजूर अलैहिस्सलाम ने खुद किवें मिलाद मुस्तफ़ा एक, फिर इल्म पढ़ाने वास्ते 3 चीज़ां। हुजूर ने खुद इल्म किवें पढ़ाया, सहाबा दी किवें ड्यूटी लाई, और साडी तुहाडी बाद वाली उम्मत दी किवें ड्यूटी बयान फरमाई। अल्लाह ताला मैनू तुहानू समझ देवे, इल्म और अमल दी तौफीक देवे। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।